اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو سوال ہے وہ یہ کہ بچہ اڈاپٹ کرنے کا کیا حکم ہے، اس سے بچہ محرم ہو جائے گا یا نہیں، اور دوسرا سوال یہ کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کروانا کیسا ہے۔ جہاں تک رہا سوال بچہ اڈاپٹ کرنے کا، تو شریعت مقدس اسلام میں کسی بھی بچے کی تربیت کرنا ایک پسندیدہ عمل ہے، خاص طور پر اگر وہ بچہ یتیم ہو، لاوارث ہو، تو ثواب کا کام ہے اور بہت ہی تاکید و پسندیدہ عمل ہے۔ لیکن اس پہ جو شرعی آثار ہوتے ہیں کہ ہم ایک بچے کو جب ہم نے اڈاپٹ کر لیا، اس کو اپنے بچے کی طرح پال رہے ہیں، تو اب جو احکام ہمارے بچے کے ہوتے ہیں وہ اس پر مترتب نہیں ہوں گے کہ محرم ہو جائے۔ مثال کے طور پر خود کا بچہ ہو تو محرم ہے، تو وہ بچہ محرم نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کسی بچی کو لیا ہے تو شوہر کے لیے محرم نہیں ہوگی، یا کسی بچے کو لیا ہے تو وہ اس کے لیے جو بچہ پال رہی ہے، جو اس کی ماں ہے مجازی، اس کے لیے وہ محرم نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر رشتہ داری کا جو سگے محرم ہیں ان کے بچے ہوں تو پھر وہ تو محرمیت پہلے سے ہی حاصل ہے۔ مثال کے طور پر خالہ بہن کا بچہ لے لیا یا بھائی کا بچہ لے لیا تو اس میں محرمیت کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے نامحرم بچہ لیا ہے تو بچے کو پالنے سے بچہ محرم نہیں ہوگا۔ اب یہیں پر ایک سوال رہ جاتا ہے کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا اگر کسی انجیکشن وغیرہ کے ذریعے سے اگر جس ماں نے، جس خاتون نے بچے کو اڈاپٹ کیا ہے، اگر وہ انجیکشن لگوائے اور اس کو دودھ ہو جائے اور وہ اپنا دودھ پلائے تو کیا محرم ہو جائے گی؟ تب بھی وہ محرم نہیں ہوگی۔ آیت اللہ سستانی کے ہاں ماں کا جو دودھ ہونا چاہیے محرم ہونے کے لیے، وہ دودھ بھی نیچرل طریقے سے کسی بچے کی ولادت سے جو دودھ آتا ہے وہ دودھ ہونا چاہیے۔ بس اگر انجیکشن وغیرہ لگوا کے آج کی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہم نے اگر خاتون کے پاس دودھ ہو بھی گیا اور بچے کو پلا بھی دیا، تب بھی اس سے محرمیت حاصل نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے شجرے میں، نسب میں اس کا نام لکھنا، اپنی ولدیت دینا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، مگر اگر مجبوری ہے اور بہت ضرورت ہے تو پھر آیت اللہ ثانی کا جو جواب دفتر دیتا ہے اور ہم لوگ دفتر سے جواب دیتے ہیں وہ یہ کہ ثبت کیا جائے، کہیں اس پہ گواہ بنائے جائیں، دو لوگ کو گواہ بنا کے رکھا جائے کہ یہ بچہ ان کا نہیں ہے، اور مجبوری کے تحت ولدیت پیپر میں یا کسی آئیڈینٹی کارڈ میں دی جا رہی ہے، کیونکہ کسی کا غلط نسب کسی سے منسوب کرنا شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اور ایک بات ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے حوالے سے، تو دیکھیے ٹیسٹ ٹیوب بیبی جو دفتر ہمیں اجازت دیتا ہے اور دفتر کی طرف سے ہم جواب دیتے ہیں وہ یہ کہ صرف زن و شوہر کے جو صورت مسئلہ ہے کہ زن و شوہر میں کوئی کمی پائی جاتی ہے، اسپرم میں کوئی مشکل ہے یا خاتون کے ایگ میں کوئی پرابلم ہے، تو اس صورت میں ایگ میں کام کرتے ہیں یا اسپرم میں کام کرتے ہیں یا باہر جو ہے مشینوں میں رکھ کے تلقیح کرتے ہیں اور اس کے بعد زوجہ کے رحم میں رکھ دیتے ہیں۔ تو زوجہ اور شوہر ان دونوں کے اسپرم اور ایگ میں جو کمی پائی جاتی ہے اس کو دور کر کے زوجہ کے رحم میں رکھتے ہیں، تو اس کام میں بذات خود یہ کام جائز ہے۔ بذات خود جائز ہے کہ کیا مطلب ہے؟ یعنی کیونکہ ایسا کرنا کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی نامحرم مرد یا خاتون کو بھی خاتون کے سامنے بغیر ضرورت شرمگاہ کا کھولنا جائز نہیں ہے، تو کیونکہ یہ کام ایسے عوامل، ایسے چیزوں کا باعث بنتا ہے کہ نامحرم شرمگاہ پہ نظر ڈالے نہ اور حرام نگاہ پڑے، تو آیت اللہ ثانی کہتے ہیں کہ اگر خاتون کے لیے اور شوہر کے لیے بچے دار نہ ہونا مشقت کا باعث ہو، کہ غالباً ایسے ہی ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ مشقت جو غالباً تحمل نہیں کی جاتی، تو اس صورت میں یہ کام بذات خود جائز ہے۔ بس بذات خود کا معنی یہ ہے کہ یہ کام بذات خود جائز ہے کیونکہ کشف عورت اور حرام نگاہ کا باعث بنتا ہے، اس لیے اگر ضرورت ہے تب یہ کام کروائیں۔ اگر ایک بچے میں ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو پھر دوسرے بچے کے لیے کام کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔